अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अकमल अशरफ और आप देख रहे हैं RNA न्यूज हेडलाइंस। आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस दरबार हजरत लाल शहबाज कलंदर और दरसगाहें बंद करने के खिलाफ एलान शेवन शरीफ तीसरे दिन भी सरापा एहतजाज। आला हुकाम से फौरी खानकाहें और दरसगाहें खोलने का मुतालबा किया। मजीद जानते हैं हैदर अली की इस रिपोर्ट में। मेहरबानी भाईजान, आप देख रहे हैं कि 1 महीना हो गया है दरवाजा कलंदर लाल शहबाज का बंद होने में, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ हमारे सेवन में कोई फैक्ट्री कोई कंपनी नहीं है, और जो यहाँ का सिलसिला है हमारे सेवन के लोगों का मईशियात का सिलसिला है वो कलंदर लाल शहबाज के ज़ायरीन से। 1 महीना हो गया है कलंदर लाल शहबाज का दरवाजा बंद होने से, कोई सिलसिला नहीं है यहाँ कोई रोजगार का। तो इतने लोग यहाँ के परेशान हाल हैं जिसका अंदाजा नहीं, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे सेवन का CM सिंध से इमराद अली शाह सेवन के तक के हैं, चीफ सेक्रेटरी भी हमारे सेवन के हैं। हम एक ही डिमांड करते हैं, एक ही रिक्वेस्ट करते हैं साईं वालों को कि कलंदर लाल शहबाज का दरवाजा और जो हमारे बच्चों का स्कूल के जो तालीम है वो खत्म होती जा रही है। बस यही डिमांड है कि दरवाजा कलंदर लाल शहबाज का और स्कूल खोले जाए ताकि हमारे बच्चे तालीम से जेवर से महरूम ना रहें, और दरवाजा खुल जाए ताकि हम अपनी इज्जत को कारोबार कर सकें। 27 दिसंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी मनाई जा रही है, जिसमें इन्होंने दावा किया है कि लाखों तादाद में हम लोग जमा करके इमरान खान को इक़्तिदार से हटाएंगे। मैं उन्हें अपील करता हूं कि आपका इक़्तिदार आपको मुबारक हो। इमरान खान और आपका मसला इक़्तिदार का है, लेकिन यहाँ हमारे सेवन शरीफ जो हमारा मसला है वो हमारे रोजगार का है। अगर मज़ार बंद है तो हमारा रोजगार भी बंद है, हम भूख और बदहाली की तरफ जा रहे हैं। हमारे जो दरसगाहें बंद हैं तो हमारे बच्चे जो तालीम से महरूम हो रहे हैं, और अगर किसी बच्चे की तालीम छीनी जाए तो आपको पता है तो बच्चे किस तरफ जाएंगे। भूख बदहाली और अमन जो खराब होगा उसका क्रेडिट भी हुकूमत की तरफ से जाता है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अपील करता हूँ, मुराद अली शाह से अपील करता हूँ कि खुदा के वास्ते मज़ार हज़रत कलंदर शहबाज खोल के यहाँ के लोगों की जो भूख और बदहाली है अफलास है उस खत्म की जाए। बंद होने के बाद यहाँ जो भूख और बदहाली दोनों हो गई है, और अमन अमान का जो लॉ ऑफ कंट्रोल है वो जो है हाथों से निकल जाएगा, और ये लोग इधर धाड़े तुरे और चोरियां, ये भी अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि एक कहावत है कि भूखा किधर शेर से भी लड़ जाता है। पाक वतन में तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में एक शख्स जान बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसील जानने के लिए बात करते हैं अली अहमद असद से। जी अली अहमद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पुल बामनी के करीब पेश आया, जिसमें तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 50 साल गुलाम अहमद मौके पर जान बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू एहलकारों ने जान बहक शख्स की लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जी बहुत शुक्रिया अली अहमद असद हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं गुजराहान से, जहां पर सीनियर सिविल जज रावलपिंडी पठवार यूनिवर्सिटी के लिए GT रोड बलावी के मुकाम पर मुख्तिस की गई करोड़ों रुपए की अराजी 15 जनवरी को नीलाम करने का हुक्म दे दिया। इस सिलसिले में तफसील जानने के लिए बात करते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है? यूनिवर्सिटी के मुख्तसर जगह की नालामी क्यों की जा रही है? जी बिल्कुल, ज़मीन मालकान को बकाया रकम की अदायगी न होने की वजह से ज़मीन जो है वो नीलाम की जा रही है। ये रकबा जो है ये ज़िला कौंसिल रावलपिंडी ने 1996 में मौजा चियारी बंग्याल और चियारी कल्याल के मकीनों से GT रोड बावली के मुकाम पर 814 कनाल से जायद का रकबा जो है वो उस वक्त हासिल किया था, लेकिन जिला कौंसिल ने ज़मीन का कब्जा तो ले लिया, लेकिन ज़मीन जो मालकान थे उनको 3 करोड़ रुपए की अदायगी उस वक्त नहीं की थी, जिसके लिए ज़मीन मालकान ने मुख्तलिफ फोरम पर दरख्वास्तें जो है वो दायर कर रखी थी, लेकिन उन दरख्वास्तों के ऊपर कोई भी कार्रवाई और उनकी सुनवाई जो है वो नहीं हो सकी थी, जिसके बाद उन्होंने अहले इलाका की जानिब से सीनियर सिविल जज रावलपिंडी की अदालत में जिला कौंसिल के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया हुआ था, जिसका फैसला जो है वो गुज़िश्ता रोज सुनाते हुए सीनियर सिविल जज मलिक शाहिद हुसैन अवान ने
دلائل سے اتفاق کیا ہے اور جو فیصلہ تھا وہ متاثرہ جو زمین مالکان تھے ان کے حق میں دیتے ہوئے زمین کی جو نیلامی تھی اس کا حکم دے دیا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر یہ امر واضح ہو کہ مذکورہ زمین کو بعد ازاں پوٹھوار یونیورسٹی کے لیے مختص کر دیا گیا تھا اور رواں برس اس زمین کے اوپر ایم پی اے چودھری جاوید کوثر نے کروڑوں روپے کی لاگت سے چار دیواری جو تھی وہ بھی تعمیر کروا دی تھی۔ اس سارے معاملے کے اوپر چودھری محمد آزاد ایڈوکیٹ نے بتایا کہ سینئر سول جج کے حکم کے مطابق اس زمین کی جو نیلامی ہے وہ 15 جنوری کو ہوگی، جس سے حاصل ہونے والی جو رقم ہے وہ متاثرہ جو زمین مالکان ہیں ان میں تقسیم کر دی جائے گی۔ جی بہت شکریہ امجد ملک ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ ماتلی میں موبائل مارکیٹ کی دکانوں میں ڈکیتی کی 2 وارداتیں، ڈاکو مجموعی طور پر 90,000 مالتی نقدی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے، دکاندار سراپا احتجاج کارروائی کا مطالبہ کیا۔ سینما چوک پر قائم موبائل مارکیٹ کی 2 دکانوں میں گزشتہ شب ڈکیتی کی وارداتوں میں چور عامر راجپوت کی موبائل شاپ سے 40,000 مالیت کا سامان اور کیش، جبکہ اس علاقے کی ایک اور دکان کے مالک ماجد میمن سے 50,000 مالیت کا سامان اور کیش لوٹ کر فرار ہو گئے، جس پر تاجر برادری نے اعلی حکام سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ شیخو پورہ اور گردنواہ میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کارروائی سے گریزاں، شہریوں نے اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ اس سلسلے میں مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے عابد علی نیمی سے۔ جی عابد، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، شیخو پورہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مجرموں کے خلاف مؤثر کارروائیوں میں ناکام نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں میں شدید تفتیش پائی جا رہی ہے۔ اب شہری اپنے گھر کے دروازے پر بھی محفوظ نہیں رہے۔ یہ کیسا نیا پاکستان ہے؟ تھانہ سٹی اے ڈویژن کے علاقہ بکھی روڈ، محلہ ککھر ٹاؤن، گلی راجہ سوار خان میں 2 موٹر سائیکل سوار مسلح ڈاکوؤں نے فوڈ ڈلیوری برائے کو اسلحے کی نوک پر یرغمال بنا کر 5,000 روپے نقدی و قیمتی موبائل فون چھین کر فرار ہو رہے تھے کہ اہل علاقہ نے گروہ کر لیا۔ اسی دوران ڈاکوؤں کی موٹر سائیکل ایک گیٹ سے ٹکرا گئی۔ ڈاکو نے موٹر سائیکل نمبر A004LE کے وہیں چھوڑی، جبکہ ایک ڈاکو کا موبائل فون وہیں گر گیا، جس میں سم نمبر 030983289995 چل رہی تھی، وہ بھی مقامی رہائشیوں نے قابو کر لی۔ تاہم ڈاکو اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہو گئے۔ اہل علاقہ نے فوری 15 پر کال کی، مگر پولیس ہمیشہ کی طرح تاخیر سے پہنچی۔ پولیس موٹر سائیکل اور موبائل فون کو قبضے میں لے کر معمول کی کارروائی کرتے ہوئے واپس چلی گئی، جس پر اہل علاقہ نے متاثرین فوڈ ڈلیوری بوائے کے ہمراہ شدید احتجاج کیا اور پولیس کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ بڑھتی ہوئی ڈکیتی، چوری، رہزنی کی وارداتوں پر قابو پایا جائے اور ملزمان کو پکڑ کر گرفتار کر قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ جی عابد علی نعیمی، RNN نیوز، شیخو پورہ۔ بہت شکریہ عابد علی نیمی ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ وہاڑی پولیس نے اندھے قتل میں ملوث ملزمان کو ڈرامائی انداز میں گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضے سے آلہ قتل برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈی ایس پی صدر محمد افضل لودھی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ وہاڑی پولیس نے ملتان روڈ پر 30 نومبر کو دن دہاڑے قتل ہونے والے نوجوان وکیل آصف اقبال کے 3 قاتل گرفتار کر لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملزم حیدر علی اور نوجوان وکیل آصف کے درمیان رقم کے لین دین کا تنازع چل رہا تھا۔ آصف ملزم حیدر سے اپنی رقم واپس لینے کا مطالبہ کرتا تھا، جس پر طیش میں آ کر ملزم حیدر علی نے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ مشورے سے قتل کا منصوبہ بنایا اور وقوع روز واردات کر کے فرار ہو گئے۔ خانپور سے افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں، جہاں محنت کش کے گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس سے 75 سالہ شخص جاں بحق ہو گیا۔ لاش کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، ریسکیو ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا۔ خانپور کے نواحی علاقہ بہاری کالونی میں ایک گھر کے کمرے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، کمرے میں موجود 75 سالہ بزرگ شخص دوست محمد جاں بحق ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع پر ریسکیو ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا، جبکہ لاش کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ لگنے کی وجہ کوئلہ اور انگیٹھی بتائی جاتی ہے۔ راولپنڈی ٹریفک پولیس کی فرض شناسی اور بروقت امداد نے خاتون ڈرائیور کی جان بچا لی۔ خاتون کو مری روڈ پر دوران ڈرائیونگ دل کا دورہ پڑا تھا۔ ڈیوٹی پر موجود ڈی ایس پی ٹریفک نے ابتدائی طبی امداد دی اور فوری ہسپتال منتقل کیا۔ تفصیل جاننے کے لیے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے تصور ملک سے۔ جی تصور، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
جی بالکل، راولپنڈی ٹریفک پولیس کی فرض شناسی اور بر وقت امداد نے خاتون ڈرائیور کی جان بچا لی۔ خاتون کو مئی روڈ پر دوران ڈرائیونگ دورہ پڑا تھا۔ ڈیوٹی پر موجود ڈی ایس ٹریفک نے ابتدائی طبی امداد کی اور فوری اسپتال منتقل کیا۔ راولپنڈی ٹریفک پولیس کی بر وقت امداد سے خاتون کی جان بچ کے خاتون کے اہل خانہ کا اظہار خیال۔ میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ روڈ پر ڈرائیونگ کے دوران خاتون کو دل کا دورہ پڑا، جس سے خاتون کی حالت غیر ہو گئی تھی، جس پر وارڈ نے ایمبولینس کے لیے کال چلائی۔ ایمبولینس کے آنے سے قبل ہی ڈی ایس پی نیو ٹاؤن کل ملک نجات موقع پر پہنچ گئے اور خاتون ڈرائیور کی حالت کو دیکھتے ہوئے ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد خاتون کو اپنی گاڑی پر بے نظیر اسپتال منتقل کر دیا۔ ڈی ایس پی ٹریفک ملک عظمت نجات کرسمس کے حوالے سے گشت پر تھے۔ راولپنڈی ٹریفک پولیس کی فرض شناسی اور بر وقت امداد فراہم کرنے پر خاتون کے اہل خانہ اور موقع پر موجود شہریوں کا راولپنڈی پولیس کو تاج تحسین ڈی ایس پی عظمت نجات اور ٹیم کے افسر کی جانب سے انعام کا بھی اعلان کیا گیا۔ جی بہت شکریہ تصور ہمیں تفصیلات سے کرنے کا۔ محکمہ اسٹاک باغ کے انچارج کی جانب سے ناجائز ہراساں تنگ کرنے کے خلاف 2 خواتین کا احساس سپرنٹینڈنٹ باغ کی فلفور معطلی مطالبہ کر لیا۔ اس وجہ سے مزید بات کیا اپنے نمائندے ارشاد ناوڈا سے۔ جی ارشاد، آگاہ کیے گئے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ وقت کیٹل فارم بھاگاڑی میں موجود ہیں۔ یہاں پہ جو کیٹل فارم بھاگاڑی عملہ ہے ان کو آفیسر کی بہت بڑی تکلیف، اور یہاں کے جو ملازم ہیں اور ملازموں کو تنخواہ کی سیلری جو ایڈوانس سیلری ہے بینک سے لوننگ کی جاتی ہے ان کو وہ نہیں مل رہا۔ آئیے تو یہاں کے جو مزدور کا ہے ان سے پوچھیں کہ ان کا کمنٹ ہے اور ان کو کیا تک ہے۔ جی کریں کہ مہربانی کر کے یہ کرپٹ کو فل فور ہٹا جائے کہ ہم حالت پہ ہم اس فارم کے سپاہی، ہم اس سے اپنی فارم کی جان دینے کی بجائے ہیں، ہم کسی صورت میں فارم کو بکنے یا فارم کو جھکنے نہیں دیں گے، ہم اپنا فارم چاہیں گے۔ یہ ہمارا باغاڑی فارم ہے، یہ ہماری ثقافت ہے۔ ہم لوگ عوام بالا کو اپیل کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے جو ہمارے عورتیں ہیں، لیڈیز ہیں، یہ بچے ہیں، سب احتجاج پہ ہیں کہ خدا کے واسطے اس نااہل کرپٹ سپرنٹینڈنٹ ہے اس کو فور ہٹایا جائے، ورنہ یہ فارم تباہ ہو جائے گا، ہمارا سفتی فارم تباہ ہو جائے گا، ہمارا کلچر تباہ ہو جائے گا۔ اس طرح سے بچایا جائے۔ ہم میر محمد خان جمالی کو میر جانور خان جمالی کو عرض کرتے ہیں کہ جعفر آباد کا فارم ہے، آپ کا فارم ہے، ہمارا فارم ہے، نہ کہ صبور کا فارم ہے۔ یہ اس فارم کو بچایا جائے۔ آپ کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ڈی جی لائیوسٹاک کو، سیکرٹری لائیوسٹاک کو، منسٹر میٹھا خان کاکڑ کو ریکویسٹ کریں کہ ہمارا مال، ہمارا پیٹ آ جائے، ہمارے بچے جائے جائے۔ ہمارے بچے مر گئے تو ہم لوگ مر جائے گا۔ ہمارے مال جو ہے ہمارا مال ہے، راشن کو نہیں دے رہے ہیں۔ یہ سامنے آپ پلالی پڑی ہے، پلالی بھی ہم بھی کے اپنے جانوروں کے، کیونکہ ہمارے ذریعہ مال یہی ہے باغ کیٹل فارم۔ اگر یہ